اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، اگر گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص بھی یہ تسبیح پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم تسبیح ہے جس میں ایسی طاقت ہے کہ پہاڑ کو چیر دے، زمین کو ہلا دے، قبر کو روشن کر دے اور جنت کے دروازے کھول دے۔ یہ تسبیح ان کلمات پر مشتمل ہے جو انبیاء علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ اے علی سنو، یہ تسبیح میری امت کے سب گنہگاروں پر بھاری ہے۔ اگر کوئی شخص تمام زندگی ظلم، فسق، بدکاری اور تاریخی میں رہا ہو اور ایک بار سچے دل سے یہ تسبیح پڑھ لے تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اے علی سنو، یہ تسبیح پڑھنے والے پر موت آسان ہو جاتی ہے۔ فرشتہ موت اس کی روح کو ماں کی گود میں سوتے بچے کی طرح نرم انداز میں قبض کرتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کشادہ اور نور سے بھر جاتی ہے۔ قبر کا خوف دور ہو جاتا ہے اور تسبیح قبر کی تنہائی میں ایسا نور بنتی ہے جیسے چاندنی رات میں روشنی ہو۔ قیامت کے دن جب ہر چہرہ سیاہ اور خوف زدہ ہوگا، یہ بندہ جب اٹھے گا اس کا چہرہ چمکتا ہوگا۔ لوگ کہیں گے شاید یہ کوئی نبی ہے یا مقرب فرشتہ۔ پل صراط پر جب امت کے قدم لٹ کھڑائیں گے تو یہ بندہ بجلی کی مانند گزر جائے گا، کیونکہ اس تسبیح کا نور اس کے ساتھ ہوگا۔ اے علی سنو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کو سیراب کریں گے تو یہ بندہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پیے گا اور کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ جہنم کے دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور فرشتے استقبال کریں گے۔ اگر کسی کے دل میں قرآن حفظ کرنے کی تمنا ہو اور یاد نہ ہو رہا ہو تو یہ تسبیح پڑھ کر دعا کریں، اللہ آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اولاد نہ ہو تو یہ تسبیح پڑھ کر رو کر مانگے، اللہ بانجھ کو بھی اولاد دے دیتا ہے۔ اگر کسی پر قید، قرض، بیماری، بے سکونی یا کوئی مصیبت ہو تو یہ تسبیح نجات کا دروازہ بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح اسم اعظم کے کلمات میں سے ہے۔ اندھیرے میں چراغ بن جاتی ہے، دشمنوں میں تحفظ عطا کرتی ہے اور دلوں کو سکون بخشتی ہے۔ یہ وہی وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں سجدے میں دعا مانگ رہے تھے، کیونکہ یزید کی خلافت کا اعلان ہو چکا تھا، جس کا کردار فحاشی، شراب، ظلم اور ناانصافی سے بھرا ہوا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت سے انکار کیا۔ مکہ مکرمہ گئے، وہاں کوفہ سے ہزاروں خطوط ملے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو حالات جانچنے کے لیے بھیجا، مگر یزید کے گورنر ابن زیاد نے دھمکی، خوف اور ظلم سے کوفیوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی مگر آپ واپس نہ پلٹے۔ آپ نے فرمایا، میں ذاتی مقصد کے لیے نہیں بلکہ امت کی اصلاح اور ظلم کے خاتمے کے لیے جا رہا ہوں۔ اہل بیت کا قافلہ کربلا پہنچا۔ 10 محرم کا دن آ گیا۔ خیمے، پیاز، سسکیاں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت، سب کچھ حق کے لیے قربان ہونے کو تیار تھا۔ علی اصغر کو پانی کے لیے اٹھایا گیا، دشمن نے تیر مارا، وہ شہید ہو گئے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے جوان بیٹے دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پانی لاتے ہوئے بازو کٹا، بیٹھے اور شہید ہو گئے۔ آخرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ گئے، دشمنوں پر حملہ کیا، مگر ہر طرف سے نیزے اور تلواریں برسنے لگیں۔ گھوڑے سے زمین پر آ گرے، سجدے میں سر رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، تیرے دین کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ شمع نے سر تن سے جدا کر دیا، آسمان سیاہ ہو گیا، زمین لرز اٹھی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی کی لاش پر پہنچ کر کہا، اے میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہمیں چھوڑ گیا، تیرے بعد ہم کس کو پکاریں؟ قافلہ اسیر بنایا گیا، بیبیوں سے چادریں چھین لی گئیں، اہل بیت علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑ کر کوفہ اور شام کی گلیوں میں پھرایا گیا، مگر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ ظالموں کے خلاف خطبے دیتی رہیں۔ یزید کے دربار میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر لایا گیا تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یزید، ہم نے اپنے خون سے اسلام کو زندہ کیا ہے، ہم رسوا نہیں، تو ذلیل ہوا ہے۔ آخرکار اہل بیت کو رہائی ملی اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم پہلے کربلا جائیں گے، اپنے شہیدوں کو سلام کریں گے، الوداع کہیں گے۔ قافلہ واپس مدینہ پہنچا، لوگ گھروں سے نکلے، ہر آنکھ اشک بار، ہر دل غم زدہ۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑی ہو کر پکاریں، اے مدینہ والو، ہم وہ قافلہ ہیں جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا تھا، مگر اب بغیر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوٹے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ہماری آج کی تسبیح کا جو وظیفہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ والحی القیوم۔ اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھیں۔ یہ تسبیح دن میں کسی بھی وقت کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ وہی تسبیح ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی گنہگار بھی اسے پڑھ لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو جہاں جیسے وقت ملے آپ پڑھ لینا، وقت کی کوئی قید نہیں، اور نہ ہی دن کی اور نہ ہی جگہ کی کوئی پابندی نہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی گنہگار یہ تسبیح پڑھ لے، اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں یہ وہ تسبیح ہے جو پہاڑ کو بھی چیر دے، زمین ہلا دے۔ تمام گناہ بخشوانے والی یہ تسبیح پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اور یہ تسبیح ہے جو نبیوں کو ملی ہے۔ اس تسبیح کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اسی لیے آپ نے ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تصویر تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگنی ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے آج کے تمام گناہ معاف۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اس تسبیح کی قدر فہم، توفیق اور استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔